محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. یہ بخاری شریف کی 7 نمبر کی حدیث چل رہی ہے جو گزشتہ مجلس میں شروع ہوئی تھی، جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا، لیٹر لکھا تھا. اس زمانے کا بہت بڑا دنیا کا بادشاہ، رومان ایمپائر کا کنگ ہرقل کے نام کے اوپر. تو وہ جو لیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ہرقل بڑا سمجھدار بادشاہ تھا. اس نے یہ سوچا کہ خط جب میرے پاس پہنچا ہے تو خط بھیجنے والے انسان کون ہیں، ذرا میں اس کو اچھی طریقے سے معلوم کر لوں. اسی لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کرنا شروع کی. اور اس وقت وہاں ابو سفیان جو کافر تھے اس زمانے میں، وہ گئے ہوئے تھے سیریا ملک شام تجارت کے لیے. تو ان سے سوال جواب کیے، جو سوال جواب گزشتہ مجلس میں آپ کو بتلائے گئے تھے. ایک آخری سوال ابو سفیان سے رومان ایمپائر کے بادشاہ ہرقل نے یہ کیا کہ یہ جو تمہارے نبی ہے وہ تم کو کیا سکھلاتے ہیں، کیا ان کا تعلیم کا خلاصہ ہے، وہ ذرا بتلاؤ. ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم اور حضور جو کچھ سکھلاتے تھے اس کا نچوڑ بہت اچھے الفاظ میں بیان کیا. حالانکہ اس وقت پر ابو سفیان کافر تھے. پہلی بات یہ کہی کہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایسے اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں جو اکیلے ہیں.
دوسری بات یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھاگیدار مت بناؤ، پارٹنر مت بناؤ، شریک مت بناؤ۔ تیسری بات یہ سکھاتے ہیں کہ باپ دادا کے زمانے سے جو بات چلی آ رہی ہے غلط رسم و رواج کی، وہ سب رسم و رواج کی باتوں کو چھوڑو اور اب اللہ کے یہاں سے آئے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ چوتھی بات یہ کہی کہ یہ ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہی کہ ہم کو سچ بولنے کے لیے سکھلاتے ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے سکھلاتے ہیں۔ چھٹی بات ابو سفیان نے یہ بتلائی کہ ہم کو پاک دامن رہنا سکھاتے ہیں، یعنی اپنا کیریکٹر پاک رکھو، سینہ سے اور غلط کام سے اپنے آپ بچاؤ۔ اسی طرح ہر طرح کا سوال کسی بھی انسان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، سوال تو اللہ ہی کی بارگاہ میں کرنا چاہیے۔ آٹھویں بات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح رہنے کے لیے وہ ہم کو سکھاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لوگوں کو مکہ میں سکھلاتے تھے وہ کتنی جنرل اور عام ہوگی کہ ایک بڑا کافر سردار بھی حضور کی بات لوگوں کو سنا رہا ہے کہ یہ نبی جو سکھلا رہے ہیں وہ یہ سکھلاتے ہیں۔ اور آج افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری آفس میں کام کرنے والے، ہمارے اسٹاف میں کام کرنے والے، ہمارے گھر میں کام کرنے والے نان مسلم کو آج تک ہم نے اذان کا ترجمہ بھی نہیں بتلایا، اور حضور کی تعلیم کتنی عام ہوگی کہ کافر وہ بھی کافروں کا سردار، وہ حضور کیا سکھلاتے ہیں اس کا پورا خلاصہ ایک عیسائی بادشاہ کے سامنے نقل کر رہا ہے۔ یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ اس کے بعد اس ہرقل بادشاہ نے پوری بات کا انداز بدلا ہے۔ اس نے جو 10 سوال جواب کیے تھے تو اس پر اس نے اپنی طرف سے کامنٹ چالو کی، اپنی رائے بتانا چالو کی، چونکہ بہت بڑا بادشاہ تھا، سمجھدار تھا۔ اور آگے حدیث کا جہاں تیسری مجلس آئے گی تو اس میں یہ بات بھی آئے گی کہ یہ ہرقل بادشاہ پچھلی آسمانی کتاب تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، اور صرف تورات اور انجیل کا عالم نہیں تھا بلکہ یہ جو ستارے ہوتے ہیں آسمان پر، یہ ستاروں کا بھی ایک مستقل علم ہے، ایک سبجیکٹ ہے۔ ایسٹرولوجی اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور اردو میں فلکیات کہتے ہیں، گجراتی میں کھگوڑ شاستر کہتے ہیں۔ تو اس کا بھی ایک بہت بڑا ماہر اور ایکسپرٹ آدمی تھا یہ ہرقل بادشاہ۔ تو اب اس نے جو سوال جواب کیے تھے اس پر کامنٹ کرنا شروع کی۔ آپ کو سوال جواب تقریباً یاد ہی ہوں گے، صرف یہاں بادشاہ کی کامنٹ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فقال علی ترجمانی، تو ہرقل بادشاہ نے، رومی عیسائی بادشاہ نے جو ٹرانسلیٹر تھا اس کو یوں کہا کہ ابو سفیان کو ایسا کہو کہ میں نے سب سے پہلے تمہارے نبی کی فیملی اور خاندان کے بارے میں سوال کیا تھا تو تم نے جواب میں یوں کہا کہ یہ تو بہت اونچے خاندان کے آدمی ہیں۔ تو کہا میری کامنٹ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالی جو نبی بھی بھیجتے ہیں وہ سب سے اونچے خاندان کے نبی ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ خاندان اونچا ہوگا تو لوگ ان کی ایسے ہی عزت کریں گے۔ اگر خاندان اونچا ہوتا ہے تو لوگ بڑی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور کوئی نیچے خاندان کا آدمی ہو تو لوگ اس کو اتنی عزت کی نظر سے دیکھتے نہیں۔ تمام عرب میں قریش افضل
قریش میں بنو ہاشم افضل، اسی بنو ہاشم میں سب سے اونچے خاندان میں اللہ نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو پھر میں نے تم کو دوسرا سوال کیا کہ ان کے خاندان میں یا تمہارے عرب میں مکہ میں ایسی نبی ہونے کی بات ان سے پہلے کسی نے کی تھی؟ یہ ابھی اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان سے پہلے کسی نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا تم قریشیوں میں سے، عربوں میں سے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، کسی نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ عرب میں کوئی نبی نہیں آئے سینکڑوں سال سے۔ اخیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، اور حضرت اسماعیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تقریباً 3.5 سے 4,000 سال کا فاصلہ ہے۔ اسی لیے عرب میں تو کوئی نبی کو جانتا ہی نہیں تھا، اسی لیے ابو سفیان نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے یہاں عرب میں مکہ میں آج تک کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یہی پہلے شخص ہے۔ تو اس پر وہ ہرقل بادشاہ نے کیا کامنٹ کی؟ دیکھو، اگر تمہارے مکہ میں عرب میں کوئی پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کر چکا ہوتا تو میں یوں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیکھا دیکھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن جب کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو انہوں نے کسی کے دیکھا دیکھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے حقیقت میں وہ سچے نبی بنائے گئے ہیں۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی کو کوئی بڑا اونچا عہدہ ملتا ہے تو بعد میں اس کا بیٹا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے لیے بھی یہ عہدہ ہونا چاہیے۔ ایک صاحب کی دلی میں ملاقات ہوئی، بالکل داڑھی بھی نہیں، ان شرٹ کے اندر، اور ملاقات کے بعد میں نے کہا کہ بھئی آپ کا نمبر کارڈ، انہوں نے کارڈ دیا تو میں حیرت میں پڑ گیا، اس کے اوپر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے کیسے مفتی ہونے کا؟ تو بتلایا تعلق والوں نے ان کے ابا بڑے مفتی تھے، اس لیے یہ بھی اپنے آپ کو مفتی ہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اتنے سستے میں آدمی مفتی بن جاتا ہو تو دیکھنا کیا۔ تو یہی ہرقل نے یہاں حدیث میں وہی بات کہی۔ پھر آگے یہ سوال کیا میں نے تم سے ابو سفیان کہ ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھے؟ تو ابو سفیان تم نے نہ کہا کہ آج تک ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اس لیے کہ حضور کا جو خاندان ہے وہ خاندان دیکھو تو اوپر تک کوئی بادشاہ نہیں، سب شریف انسان ہے، لیکن کوئی کنگ اور بادشاہ نہیں۔ تو اس پر وہ ہرقل بادشاہ کہنے لگا کہ اگر ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ حکومت کی لالچ کے اندر انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہو، لیکن کوئی بادشاہ نہیں، یہ تو پورا سیدھے سادے انسان کا خاندان ہے، تو انہوں نے نبی ہونے کا اعلان حقیقت میں اللہ کی طرف سے کیا ہے۔ پھر کا میں نے تم کو یہ سوال کیا تھا کہ کبھی تم نے ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی کہ یہ نبی کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ تو کہا تم نے یوں کہا تھا کہ نہیں، نبی کبھی نہیں جھوٹ بولے، ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ تو اس پر وہ بادشاہ نے کیا بات کہی، قربان ہو جاؤ، ایسی بات کہی۔ ہرقل کہنے لگا کہ جو انسان لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کہ اس نبی نے کبھی کسی انسان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تو کیا وہ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے؟ اسی لیے یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں حقیقت میں یہ نبی ہے، ورنہ کبھی انسان جو ہے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر میں نے تم کو یہ سوال کیا تھا کہ شریف لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں یا بیکورڈ قسم کے لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں؟ تو تم نے کہا تھا کہ بھائی کمزور، غریب، ضعیف لوگ زیادہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اس پر وہ کہنے لگا ہرقل بادشاہ کہ دنیا کی ہسٹری، اتہاس، تاریخ میں جانتا ہوں، پچھلے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ ہر نبی کی ایمان لانے والے پہلے غریب اور بیکورڈ لوگ ہی ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے تمہارے اس نبی کے اوپر جو غریب لوگ ایمان لا رہے ہیں، سب سے پہلے آگے بڑھ کے یہ ان کے سچا ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔
اس لیے کہ ہوتا کیا ہے کہ شریف لوگ جو ہے نا اپنی شرافت کو بچانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، جلدی کسی چیز میں آگے نہیں بڑھتے کہ کہیں دھبا نہ لگ جائے ان پر. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب دین پھیل جاوے، کوئی کام بہت آگے بڑھ جاوے تو پھر دھیرے سے وہ پیچھے سے آ کے جوائنٹ ہو جاتے ہیں. یہ عام طور پر شریف لوگوں کا طریقہ ہے. پہلے چھوٹے لوگ ہی کام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن یہ بات قاعدے کلیہ کی نہیں ہے، اکثری بات ہے. اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں ایمان لانے والے کمزور تھے، لیکن کچھ لوگ بہت بڑے بھی ایمان لائے بالکل شروع میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے حضور پر جو عورت ایمان لائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کوئی نیچے گھرانے کی عورت نہیں تھی، پورے مکہ کے بہت بڑے رئیس گھرانے کی عورت تھی. بلکہ مکہ کے اندر جو لوگ ملٹی ملینر کہے جاتے تھے، ان ملٹی ملینر لوگوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی. یہی حال مردوں کا بھی ہوا کہ مرد میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، مکہ کے بہت بڑے آدمی تھے. وہ بھی حضور پر شروع کے اندر ایمان لائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو یہ پوچھا کہ نبی پر ایمان لانے والے بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں، تو تم نے کہا نبی پر ایمان لانے بڑھ ہی رہے، روزانہ ان کی جماعت بڑی ہو رہی ہے. تو اس پر وہ ہرقل بادشاہ کہنے لگا کہ ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ دھیرے 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 اللہ ایمان والوں کو بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کی تعداد بہت بڑی کر دیتے ہیں، مکمل کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات پوچھوں کہ جس وقت حضور مکہ مکرمہ میں دعوت شروع کر رہے ہیں، اس وقت شروع میں 2-4 لوگ ایمان لائے. حضرت عمر 40 نمبر پر ایمان لائے، اور 13 سال مکہ کی زندگی کی محنت کے نتیجے میں کوئی ایمان لانے والے ہزاروں نہیں ہوئے تھے، انگلی پر گنے جا سکے اتنے لوگ ایمان لائے تھے. لیکن آج دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے کہ جہاں مسلمان نہ ہو؟ بتلاؤ کیسے اللہ نے ایمان کو پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا دیا ہے. یہ ایمان کی ایک طاقت ہے کہ جو اللہ پورے عالم کے اندر اس کو چلاتے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ بادشاہ کہ ابو سفیان میں نے تم کو پوچھا تھا کہ کوئی ایمان لانے کے بعد ناراض ہو کے مرتد بنتا ہے، تو تم نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں بنتا، یعنی عام طور پر کوئی بنتا نہیں ہے، کبھی کبھار کوئی بات ہوئی وہ الگ بات ہے. تو اس پر وہ بادشاہ کہنے لگا کہ ایمان جب دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور دل کے اندر پورے انشراح اور اطمینان کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر کبھی بھی کوئی ایمان چھوڑنے کے لیے راضی ہوتا نہیں. یہاں پر ایک عجیب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حدیث میں بشاشتہ القلوب کا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دل میں ایمان ہو اور اس ایمان کی خوشی چہرے کے اوپر نظر آتی ہو. دل میں ایمان اور اس کی خوشی چہرے کے اوپر نظر آوے تو کبھی وہ آدمی مرتد نہیں ہو سکتا. آج ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو ہمارے چہرے کے اوپر ایک خوشی کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارے دل میں ایمان ہے. اس کی ایک خوشی چہرے کے اوپر معلوم ہونی چاہیے. اور جس مسلمان کے چہرے کے اوپر ایمان کی خوشی ہوگی وہ انشاءاللہ کبھی مرتد نہیں ہو سکے گا. یہ ایمان کی عجیب و غریب بات ہے. پھر پوچھا کہ میں نے تم کو یہ سوال کیا تھا کہ نبی کبھی وعدے کے خلاف بھی کرتے ہیں، غداری بھی کرتے ہیں، تو تم نے کہا نہیں، نبی کبھی غداری نہیں کرتے. تو اس پر وہ کہنے لگا بادشاہ کہ بس اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ غداری کا معاملہ کرتے نہیں. یہاں وہ ہرقل بادشاہ نے، ابو سفیان نے جو اپنی طرف سے ایک غلط بات گھسانے کی کوشش کی تھی،
وہ اس کی جڑ کاٹ دی. اس لیے کہ سوال جواب میں ابو سفیان نے اپنی طرف سے تھوڑی سی گڑبڑی کی. ان کو چانس ملا تھا کہ پوچھا کہ بھائی یہ کبھی غداری کرتے ہیں؟ تو اس وقت پر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مکہ کے کافروں کا ایک جو ہے صلح چل رہی تھی، آپس میں لڑائی نہیں کرنے کی ایگریمنٹ ہوا تھا. تو اس میں انہوں نے اتنی ملاوٹ کی تھی کہ ابھی تو ہمارا ایگریمنٹ چل رہا ہے لڑنے کا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ غداری کر کے لڑنے اتر آئے. یہ جو ذرا سی بات ابو سفیان نے جو داخل کر دی تھی، وہ بادشاہ نے خود وہ بات کی جڑ کاٹ دی کہ نہیں، کوئی نبی بھی کبھی غداری کر سکتے نہیں ہے. پھر کہا میں نے تم کو پوچھا کہ نبی کیا سکھاتے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ نبی ایک اللہ کی عبادت سکھاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کو سکھاتے ہیں، اور نبی بت پرستی کو منع کرتے ہیں، نماز، سچائی، پاک دامنی سکھاتے ہیں. جب یہ ساری باتیں سن لی تو اب وہ ہرقل عیسائی بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ عجیب بات کہہ رہا ہے. فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. جیسا کہ آپ کو میں نے مجلس کے شروع میں بتلایا تھا کہ ہرقل بادشاہ، اس کا کیپٹل مرکز استنبول میں، کانسٹینٹینوپول میں، لیکن اس وقت وہ آیا ہوا تھا مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین آیا ہوا تھا. اور وہ آیا تھا وہ منت جو اس نے مانی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے. تو اب یہاں بیٹھ کر، فلسطین میں بیٹھ کر یہ ہرقل بادشاہ کیا جواب دیتا ہے؟ ابو سفیان، جو سوال جواب میں نے تم سے کیے یہ بالکل صحیح سچے اگر ہے تو وہ جو آدمی اپنے آپ کو نبی کہہ رہے وہ تھوڑے دنوں میں جہاں میرے قدم ہیں اس ملک کے بھی مالک بن جائیں گے. تھوڑے دنوں میں اس ملک کے یعنی فلسطین کے، شام کے، سیریا کے وہ مالک بن جائیں گے. یہ ایک عیسائی بادشاہ کہہ رہا ہے اور اس کی بات حقیقت میں پوری ہوئی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا فلسطین، شام یہ فتح ہوا اور اسلامی حکومت وہاں قائم ہوئی. اور حضور معراج کی رات میں فلسطین مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے. اور یہ بات جو اس نے کہی تھی کوئی ایسے الٹ تک نہیں کی تھی. قرآن کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اشارہ ہے کہ توراہ اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں لکھ دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مسجد اقصی اور بیت المقدس پر آ کر کے قبضہ کریں گے اور وہاں اسلامی حکومت قائم کریں گے. تو اس نے تو پورا ریسرچ کر کے یہ جواب دیا تھا. پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھو ایک عیسائی حضور کے لیے کیا محبت کی باتیں کہہ رہا ہے، وہ سننے کے قابل ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم تو تھا کہ اللہ کے آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں، مجھے معلوم تھا. اس نے پچھلی کتابیں پڑھی تھی، ستاروں کو وہ جانتا تھا. تو مجھے معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں تھا کہ تم عربوں میں وہ آخری نبی آئیں گے. مجھے تو یہ خیال تھا کہ بنو اسرائیل جیسے بڑے خاندان میں اللہ کے نبی آئیں گے. یہ اس لیے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں عربوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. لوگ عربوں کو ان پڑھ کہتے تھے، انگوٹھا چھاپ کہتے تھے. اسی لیے یہ بادشاہ بول رہا ہے کہ مجھے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے آخری نبی عربوں میں آئیں گے، مکہ میں آئیں گے. میں تو سمجھتا تھا کہ کسی بڑے خاندان کے اندر آئیں گے، بنی اسرائیل میں آئیں گے. تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو کہ ہمارے خیال سب جھوٹے نکلے اور آخری نبی تم عربوں میں آ گئے. جو اس نے جو ہے بات کہی. دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عربوں میں آنا یہ توراہ میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، آج بھی لکھا ہے. حالانکہ انہوں نے توراہ انجیل میں بہت تبدیلی کر ڈالی، چینجنگ کر ڈالی.
پھر بھی آج بھی تورات انجیل میں موجود ہے، بائبل میں موجود ہے کہ اللہ کے آخری نبی عرب میں آئیں گے اور محمد ان کا نام ہوگا، آج بھی موجود ہے۔ بلکہ آگے کی بات بتاؤں، ہندو دھرم کے جو وید ہے، وید ان کی اصل کتاب ہے مذہب کی، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ وید کے اندر ایک لفظ آتا ہے نراشیش کا۔ نراشیش کا معنی ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، اور محمد کا معنی بھی ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ تو وید میں جو نراشیش کا لفظ آیا ہے وہ لفظ محمد ہے، اور وہ وید میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ہندو مذہب کی ایک بہت بڑی بنیادی کتاب ہے پران، جیسے ہم قرآن، ان کے یہاں پوران، گجراتی میں پوران کہتے ہیں اور اردو میں پران کہتے ہیں۔ پران میں ایک لفظ آیا ہے کلکی اوتار۔ کلکی اوتار کا مطلب یہ ہوتا ہے آخری نبی۔ کلکی اوتار میننگ آخری نبی۔ گویا پران کے اندر بھی آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہوا ہے۔ تو دوسرے دھرم کی کتابوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے موجود ہے، اس میں جو ہے یہ باتیں ہم کو ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں۔ پھر وہ کہنے لگا ہرقل بادشاہ کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میں تکلیف اٹھا کر کے بھی اس نبی کی ملاقات کے لیے آتا، میں تکلیف اٹھا کر کے بھی اس نبی کی ملاقات کے لیے پہنچتا، لیکن یہاں پوری حکومت ہے میری، اتنی بڑی حکومت ہے، اور میں ایمان لے آؤں گا تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، اسی لیے میں آنے سے ذرا گھبرا رہا ہوں، ورنہ اس نبی کو ملنے کے لیے مجھے یہاں سے مکہ آنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے تو میں تکلیف اٹھا کے آنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پھر آگے یوں کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَّلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اگر میں تمہارے نبی کے پاس پہنچ گیا تو ان کے دونوں پیر میں دھوؤں گا، آ کر کے ان کے پیر دھوؤں گا میں آ کر کے۔ کیا محبت کی بات وہ کر رہا ہے نبی۔ اسی لیے بعض لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہرقل ایمان لے آئے تھے، بعضوں کا کہنا ایسا ہے۔ تو کہا میں نبی کے پاس آیا تو ان کے دونوں قدم دھو ڈالوں گا۔ ساری باتیں ہو گئی، اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ لیٹر بھیجنے والے حقیقت میں اللہ کے نبی ہے۔ جب اطمینان ہوا تو اس نے کہا کہ لاؤ لیٹر اندر کیا لکھا ہے میں پڑھوں۔ دیکھو طریقہ کا اندازہ لگاؤ، پہلے حضور کا خط پڑھا نہیں، اپنے ہاتھ میں بھی لیا نہیں، پہلے حضور کے بارے میں پوری انکوائری کی کہ یہ خط بھیجنے والا انسان ہے کون کہ جس نے اتنی بڑی ہمت کی کہ دنیا کے ایک بہت بڑے سپر پاور طاقت کے کنگ کے نام پہ خط لکھ دیا۔ یعنی یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ آدمی ہے کون کہ دنیا کی ایک سپر پاور طاقت کو لیٹر لکھ ڈالے، ہے کون یہ آدمی۔ اسی لیے اس نے جو ہے پہلے حضور کے بارے میں پوری انکوائری کر لی۔ جب مکمل انکوائری ہو گئی تو اب اس نے کہا وہ کہ لاؤ ان کا لیٹر کیا ہے میں دیکھوں اور میں پڑھوں۔ چنانچہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مانگا جو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے گئے تھے، اور وہ انہوں نے بصرہ کے بڑے بادشاہ حارث ابن ابی شمر الغسانی کو دیا تھا۔ اس نے وہ خط ہرقل کے ہاتھ میں دیا، بس اس نے بہت محبت سے عظمت سے وہ خط لیا، پورے ادب اور اکرام سے، اور وہ تو عربی جانتا نہیں تھا، تو عربی کا جو ٹرانسلیٹر تھا اس کو کہا کہ یہ لیٹر پڑھ کے ذرا مجھے سناؤ تو صحیح کہ اندر یہ نبی نے ہم کو کیا لکھا ہوا ہے۔ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ، اب حضور کا خط مبارک دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم کوئی بھی لیٹر لکھے پہلے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے، کوئی بھی چیز لکھو شروع میں پوری بسم اللہ لکھنی چاہیے۔ لوگ 786 لکھتے ہیں
تو اس سے بسم اللہ کی برکت آئے گی نہیں. برکت اگر چاہیے تو پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو صحیح معنی میں سنت بھی ادا ہوگی اور صحیح معنی کے اندر برکت بھی آئے گی. دوسری ایک بات میں آپ کو بتلاؤں. بعض مرتبہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھئی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے اور وہ کسی کافر کے پاس جائے گا اور وہ بے ادبی کرے گا, وہ اس کو ردی میں پھینک دے گا. تو بھائی ہم زیادہ ادب والے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ادب والے ہیں؟ حضور زیادہ ادب والے ہیں. لیکن حضور نے جتنے بھی لیٹر لکھے سب کے شروع میں پوری بسم اللہ لکھی. اب یہ تو ہرقل رومان ایمپائر کا بادشاہ, اس نے حضور کے لیٹر کا ادب کیا, لیکن ایران کے کسرا بادشاہ کے نام پر جو حضور نے لیٹر لکھا تھا اس میں بھی بسم اللہ تھی. اس بدبخت نے تو حضور کا لیٹر ملتے ہی پھاڑ ڈالا تھا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور پھینک دیا حضور کا لیٹر. اتنی بڑی بے ادبی کی تو ابھی حضور نے بسم اللہ لکھی. معلوم ہوا کہ ہمیں ہر کاغذ کے شروع میں, ہر بڑی چیز کے شروع میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی چاہیے. یہ ادب ہے اور اس سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر حضور نے لکھا من محمد عبد اللہ و رسولہ, کہ یہ لیٹر لکھنے والے ہیں محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. پہلے لیٹر کے شروع میں حضور نے اپنی پہچان کروائی. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی کوئی چیز لکھو تو شروع میں ہی اپنی پہچان لکھ دینے کی. یہ جو لیٹر پیڈ کی اسٹائل ہے نا وہ بہت اچھی اسٹائل ہے کہ اوپر ہی پوری بات لکھ دی جائے کہ لیٹر لکھنے والا کون ہے اور وہ کہاں رہتا ہے اور اس کے پاس کیا کیا جو ہے ڈگری ڈاگری ہے وہ سب اوپر لکھوا دینے کا, تاکہ آدمی کو پتا چل جائے کہ یہ خط لکھنے والا کون. آج تو لوگ کیا کرتے ہیں, لیٹر لکھیں گے اور نام ہی نہیں لکھتے. تو بیچارہ پڑھنے والا پورا خط پڑھے وہاں تک ٹینشن میں کہ یہ کس کا لیٹر ہوگا, کس نے یہ لیٹر بھیجا ہوگا, ایک تکلیف میں رہتا ہے. اس لیے حضور نے پہلے اپنا نام لکھا, اپنے ابا کا نام لکھا اور میں اللہ کا رسول ہوں یہ لکھا, تاکہ سامنے والے کو پورا پتا چل جائے. اس سے اندازہ لگاؤ ہمارے دین میں دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کی کتنی تاکید کی گئی. کہ آپ نام نہیں لکھو گے تو سامنے والا بیچارہ ٹینشن میں رہے گا کہ یہ خط لکھنے والا کون ہے اور اس کو ذہن میں تکلیف ہوگی. اسی لیے آج بہت سارے لوگ بغیر نام کے لیٹر لکھتے ہیں, وہ بہت غلط کام کرتے ہیں, بہت بڑا غلط کام کرتے ہیں. ایک تو سنت کے خلاف ہوا, دوسری بات یہ کہ خط جس کو ملے گا وہ بیچارے کو تکلیف ہوگی کہ لکھنے والا کون, اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اسی لیے بھائی ایسی عادت کبھی اپنے اندر مت کرو بغیر نام کے لیٹر لکھ کے ڈال دیے. اور ایک تیسری بات اس میں کیا تکلیف کی ہو رہی ہے, بعض لوگ پورا لیٹر لکھیں گے اور اخیر کے اندر جلیبی جیسی سگنیچر کریں گے. وہ سگنیچر سے کیا پتا چلے کہ یہ کس کی سگنیچر ہے. سگنیچر کرنا ہو تو کرو, لیکن بالکل شروع کے اندر صاف صاف لکھ دو کہ یہ لیٹر لکھنے والا کون ہے. یہ ہے سنت طریقہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لیٹر لکھنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ لیٹر کیسے لکھنا چاہیے. تو حضور نے شروع میں نام کہا, پھر کیا کہا, الہ ہرقل عظیم الرومی, کہ میرا لیٹر رومان ایمپائر کے ایک بہت بڑے انسان کے نام پر میں یہ لیٹر لکھ رہا ہوں. یہ حضور نے معلوم ہوا کہ ہم اپنا نام پہلے لکھے, پھر جس کو لیٹر لکھ رہے اس کا نام دوسرے نمبر پر لکھے, اور اس کا نام لکھے تو زیادہ ریسپیکٹ سے لکھنے کا, ادب سے لکھنے کا. شری, مہودئی اور جو ہے اور بھی جو لقب آپ لکھ سکتے ہو دین کے دائرے میں رہ کر, وہ اس کے لیے اچھے لفظ لکھ کر کے خط لکھنا چاہیے اور بولنا بھی اسی طرح چاہیے. دیکھو یہاں ایک بڑی بات سوچنے کی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو لیٹر لکھا اس میں ہرقل کو بادشاہ نہیں لکھا, وہ لکھا رومان ایمپائر کا بہت بڑا آدمی, بادشاہ نہیں لکھا. چونکہ بادشاہ تو حقیقت میں اللہ ہے,
اب اگر حضور اس کو بادشاہ لکھ دیتے تو میننگ کیا ہوتا کہ حضور نے بھی اس کو بادشاہ مان لیا، اور نبی اللہ کے سوا کسی کو بادشاہ مانتے نہیں ہیں، اسی لیے حضور نے اس کا ادب بھی کیا، رسپیکٹ بھی کیا، اس کا انسلٹ نہیں کیا، اور حضور نے اس کے لیے بہت پیارے پیارے الفاظ لکھ دیے، اور ہم کو بھی عادت بنانی چاہیے۔ آج لوگ جو ہے نا، دیکھو یہ بھی ایک سنت حضور سے سیکھنے کی ہے کہ سرکاری اعتبار سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی اور ان کے پیچھے بھی ان کا نام ذرا اچھے الفاظ سے لینا چاہیے۔ یہ حضور کا مبارک طریقہ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، سرکاری لوگوں کے سامنے جائیں گے تو بہت بڑی بڑی میٹھی میٹھی ان کے لیے بات کریں گے، اور باہر نکل کر ان کے بارے میں گالیاں دیں گے۔ حدیث میں آپ کو سناؤں، حیرت میں پڑھو گے ہمارا دین ہم کو کیسی اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک صحابی کے سامنے یہ بات آئی کہ ہم جب سرکاری لوگوں کے پاس جاتے ہیں، گورنر کے پاس جاتے ہیں، منسٹروں کے پاس جاتے ہیں، تو ان کے سامنے تو کچھ بولتے، اور باہر نکل کر کے ہم کوئی دوسری بات بولتے ان کے بارے میں۔ تو صحابی فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی کو ہم نفاق کہتے تھے، کہ یہ نفاق ہے کہ منہ پر کچھ کہو نہ باہر نکل کے کچھ کہو۔ اور یہ بھی حضور کا مبارک طریقہ دیکھ لو کہ سرکاری لوگوں کو اچھے الفاظ سے بلانا چاہیے۔ الہ عظیم ہرقل عظیم روم، کہ آپ بہت بڑے رومان امپائر کے آدمی ہو۔ پھر حضور نے ختم تیسری لائن آگے کیا لکھا، سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس کو جو ہدایت پر چلے، سلام اس کو جو ہدایت پر چلے۔ اس میں سلام بھی ہو گیا اور دعوت بھی ہو گئی کہ اگر تو ہدایت پر چلے گا تو تیرے لیے سلام ہے۔ معلوم ہوا کہ بہت سی مرتبہ ہمیں غیر مسلموں کو سلام کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسی لفظ سے سلام کرو، سلام علی من اتبع الہدی، کہ جو ہدایت پر چلے اس کو سلام، یہ عربی میں سلام کرو، تو اس کے لیے دعا بھی ہو جائے گی ہدایت کی اور سلام بھی ہو جائے گا۔ اگرچہ مسئلہ علامہ شامی نے فتاوی میں یہ لکھا ہے کہ کسی جگہ مجبوری ہو اور سلام نہ کرنے سے سامنے والا برا مانتا ہو، انسلٹ مانتا ہو، تو ایسی صورت میں غیر مسلم کو بھی سلام کرنا جائز ہے، لکھا ہے یہ فتویٰ کے اندر۔ اما بعد، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ حضور کا خط لکھنے کا مقصد، میں تم کو ایمان اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ دوسری بات فرمائی، اسلم تسلم، اسلام لیا اللہ تجھے سلامت رکھیں گے، اسلام لیا اللہ تجھے سلامت رکھیں گے۔ اور یہی بات ہے حضور کے یہ پیارے نورانی مبارک مقدس الفاظ ہے، جو آدمی مکمل مسلمان بن جائے گا اللہ اس کو مکمل سلامتی عطا فرمائیں گے۔ اس عیسائی کو حضور نے لکھا، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، پورے پورے مسلمان بن جاؤ، اللہ تمہیں مکمل سلامتی عطا فرما دیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، اگر جو تم مسلمان ہو گئے تو یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تم کو ڈبل ثواب دیں گے۔ کیوں ڈبل ثواب دیں گے؟ اس لیے کہ وہ عیسائی بادشاہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، اور اب اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لیا تو دو نبی کی شریعت پر ایمان لانے کی برکت سے اللہ تم کو ڈبل ثواب دیں گے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اس لیے ڈبل ثواب ملے گا۔ اور بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، پورا ملک ان کی راہ پر چلتا ہے کہ ہرقل اگر تو مسلمان ہو گیا نا تو پورا ملک تجھے دیکھ کے مسلمان ہو جائے گا، تو تجھے تیرے اسلام کا بھی ثواب ملے گا، اور تجھے لوگ دیکھ کر پبلک جو ایمان لائے گی اس کا ثواب بھی تجھے ملے گا، اس طرح تیرے لیے ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ اس لیے بڑے لوگوں کو تو کوئی بھی اچھا کام اس طرح کرنا چاہیے
کہ ان کو دیکھ کر کے دوسرے بھی کریں. ایک چھوٹا آدمی کوئی دین کا کام کرے تو بیچارہ چھوٹا ہے، اور بڑا آدمی کوئی کام کرے تو اس کو دیکھ کر کے 10 اور 100 آدمی نقل کریں گے، تو بڑے آدمی کی ایک وزن ہوتا ہے، لوگ اس کی مانتے ہیں، تو اس کو اللہ ڈبل ثواب دیں گے. پھر آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِينَ، اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا تو تمہارے اوپر ان تمام کاشتکاروں کا گناہ ہوگا. چونکہ وہاں رومی لوگ زیادہ کھیتی کا کام کرتے تھے، تو کہا بادشاہ اگر تو ایمان نہیں لایا یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اس کا گناہ بھی تیرے سر پر آئے گا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یریسین عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا بندہ ہی مانتے، اور ان کا ایمان قبول کرنے کی بڑی امید تھی کہ ہرقل ایمان لائے تو وہ بھی ایمان لے آئیں گے، اور وہ ایمان نہیں لائے تو وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. پھر حضور نے قرآن کی ایک آیت اپنے لیٹر میں لکھی تھی وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے کتاب والو، یہ نہیں کہا اے عیسائیوں، یہ نہیں کہا قرآن میں اللہ نے اے کتاب والو، یعنی جن کو اللہ نے توراۃ کتاب دی تھی، جن کو اللہ نے انجیل کتاب دی تھی. کتنے پیار بھرے الفاظ سے اللہ بھی بلا رہے ہیں. یہ آج سیکھنے کی چیز ہے. میں آپ کو خاص کہوں، غیر مسلموں کو کافر، کافر ڈے ایسے الفاظ مت بولو، ایسے گندے الفاظ مت بولا کرو. کافر ڈے یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. فتاوی عالمگیری، فتاوی کی ایک بڑی کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اگر کسی پارسی کو یا یہودی کو تم کافر کہہ کر کے بلاؤ اور اس کو برا لگتا ہو تو اس کو کافر کہہ کر کے بلانا ناجائز ہے. آج بھی یہی بات سوچ لو کہ ان کو ایسے غلط لفظ بولنے سے حقیقت میں وہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن ایسے الفاظ بولنے سے اگر ان کو برا لگتا ہو تو ایسے الفاظ مت بولو. کتنے اچھے الفاظ ہم بول سکتے ہیں. ہمارے ہندو بھائی، پارسی بھائی، ہمارے دیش واسی ہندو بھائی، ہمارے دیش واسی ہندو متر، کتنے الفاظ ہم اچھے بول سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپس میں جب باتیں کرتے ہیں تو کافر ڈے وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں؟ یہ بہت غلط بات ہے. ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. یہ لفظ قرآن میں بھی آیا یا اہل الکتاب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ادب سے کہا تعالوا، آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ، ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے. چونکہ عیسائی لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا کرتے تھے، اسی لیے ان کو کہا کہ نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے اللہ کو چھوڑ کر. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. دیکھو اس آیت میں ایک سمجھنے کی بڑی اونچی بات ہے. اس آیت کے بارے میں ایک عیسائی آدمی جو بعد میں ایمان لائے، انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو رب مت بناؤ، حالانکہ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو رب کسی کو بناتے نہیں ہیں، پھر اللہ نے کیسے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو رب مت بناؤ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو مقام رب اور اللہ کا ہے وہ مقام اگر کسی دوسرے کو تم نے دے دیا تو یہ بھی بہت بڑا خطرناک گناہ ہے. جو مقام رب کا وہ کسی انسان کو دے دو. دیکھو اس کی مثال اور میں آپ کو سمجھاؤں. بہت سے لوگوں کو آپ پوچھو آپ یہ کام کر رہے ہو کیسے کر رہے ہو، تو کہا ہمارے مولانا نے ہم کو کہا، یا فلانے پیر صاحب نے ہم کو کہا.
اچھا مولانا صاحب پیر صاحب نے آپ کو یہ بات بتلائی تو قرآن کی کسی آیت میں ہے، حدیث میں ہے، فقہا کا مفتیوں کا لکھا ہوا کوئی فتویٰ ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن حدیث فتویٰ مفتی تو ہم کچھ نہیں جانتے. ہمارے مولانا صاحب ہم کو جو کہوے نے، چاہے قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، مفتی کے فتوے میں نہ ہو، مولانا صاحب کہہ دے ہوئے ہم مان لیں گے. یہ ہو گیا اس مولوی کو رب بنانا. یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، غلط کام ہے. اسی لیے آپ کسی بھی مسئلے کو پوچھیں گے دارالفتہ میں فتویٰ، تو وہاں کیا ہوگا؟ مفتی صاحب مسئلہ لکھنے کے بعد نیچے ریفرنس لکھیں گے. قرآن کی اس آیت میں یہ مسئلہ ہے، حدیث میں مسئلہ ہے، یا فقہ کی عبارت میں یہ مسئلہ ہے، اس کا ریفرنس لکھیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا آرڈر ہے، وہ کہیں گے اللہ اور نبی کا یہ حکم ہے. یہ فرق ہے. تم عیسائیوں کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پادری لوگ جو کہتے ہیں تم مانتے ہو. تورا میں کیا، انجیل میں کیا، اللہ نے کیا تھا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. پادری نے کہہ دیا لاسٹ اینڈ فائنل. ایسا ہمارے مذہب میں بھی جائز نہیں ہے. آج بہت سے جاہل پیر جن کو علم سے کوئی تعلق نہیں، صرف نام کے مولانا، حالانکہ نہ قرآن کی ایک آیت آتی ہے، نہ مسئلہ آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، وہ دین کی غلط غلط باتیں بیان کرتے ہیں. اور ان کے ماننے والے یوں کہتے کہ بھئی ہم کو انہوں نے کہہ دیا خلاص. اب وہ جو کہوے وہ چاہے قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، فقہ میں نہ ہو، فتوے میں نہ ہو، انہوں نے کہہ دیا لاسٹ اینڈ فائنل خلاص. یہ طریقہ تو ہمارے دین کے اندر نہیں ہے. قال ابو سفیان، حضرت ابو سفیان اس وقت کافر تھے، وہ کہنے لگے جب وہ بادشاہ نے حضور کا پورا خط پڑھ لیا اور خط پڑھ کے فارغ ہو گئے تو وہاں جو ان کی پبلک بیٹھی ہوئی تھی، جنتا ان کے دربار میں، وہ شور کرنے لگے، بہت شور مچانے لگے. کیوں شور مچانے لگے؟ پبلک کو ایسا خیال ہوا کہ ہمارا ہرقل بادشاہ وہ آخری نبی پر ایمان لا رہا ہے، اتنی محبت کی وہ باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے ویرودھ میں شور کرنا شروع کر دیا. ارے یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ سب پبلک وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور پبلک کے سامنے یہ سوال جواب ہو رہے تھے. تو بادشاہ ہوتے ہیں. سیاسی لوگوں کی پولیٹیکل چالیں تو بہت اونچی لمبی ہوتی ہے. تو اس نے پہلا کام کیا کیا؟ ابو سفیان اور مکہ والی پوری جو جماعت بزنس کے لیے گئی تھی ان کو کہا اب تم لوگ باہر چلے جاؤ ہمارے دربار سے، آگے کی بات ہم آپس میں کریں گے، اب تم باہر نکل جاؤ، تم اجنبی لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، اب آگے کا معاملہ ہمارا سب پرائیویٹ میں ہوگا، تم نکل جاؤ. یہ کہہ کر کے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو سب کو دربار سے باہر نکال دیا. فقلت لاصحابی، اب ابو سفیان باہر نکل کر کے اپنے تمام تاجر ویپاری ساتھیوں کو ایک بات کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت آگے چلا گیا. ابن ابی کبشہ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس نے انسلٹ کیا حضور کا. دیکھو ایک آدمی سے آپ کو محبت نہ ہو، انسلٹ ہو، تو آپ اس کا نام ایسے لیں گے کہ لوگ جانتے ہی نہ ہو، ایسے انداز میں نام لیں گے. تو اس سے اس آدمی کو کوئی پہچان ہی نہیں. کہہ دو کہ وہ فلانا ہے نا، کالو وہ. اب وہ کون؟ تم پوری ڈیٹیل تو بتلاؤ اس کی، کون ہے وہ؟ تب وہ آپ بتاؤ کہ وہ فلانے مسجد کے مولانا صاحب، امام صاحب، وہ جو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. بھائی پہلے سے آپ کو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے نہیں. کہنے وہ تو ہمارے گاؤں میں ان کا یہ نام چلتا ہے تو تمہارے گاؤں میں رکھو. ہم تو سورت شہر میں ان کو سب سے بڑے قاری صاحب کہتے ہیں، مولانا فلاں صاحب کہتے ہیں، اس طرح ہم پہچانتے ہیں. تو ابو سفیان کو ایک طرف حضور کی جو عزت وہاں دیکھی تو اتنی دل میں جلن ہو رہی تھی کہ باہر نکل کر کیا کہہ رہا ہے کہ ارے یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہو رہی ہے، یہاں بھی ان کا نام چل رہا ہے اور ان کا معاملہ یہاں تک آ گیا کہ رومان ایمپائر کا ہرقل بادشاہ بھی ان کی عزت کر رہا ہے. او ہو اتنا وہ مارے جلن کے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں. اور حضور کو ابن ابی کبشہ جو کہا تھا انہوں نے، وہ
والدہ کے دادا کے اوپر سے اس طرح کی بات کہی تھی. اصل میں بات کیا تھی کہ ابو کبشہ نام کے ایک آدمی تھے، وہ بت پرستی کی مخالفت کرتے تھے عرب میں کہ بت پرستی مت کرو، اور اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ بت پرستی مت کرو. اس لیے اس کے ساتھ جوڑ دیا ابو سفیان نے حضور کو. جیسے اس کی ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے. آج ہم تبلیغی لوگوں کو لوگ وہابی کہتے ہیں. کبھی سوچا کیوں وہابی کہتے ہیں؟ ہمارے دیوبندی اکابر میں کسی بزرگ کا نام وہاب نہیں ہے، کسی کا نام نہیں. عجیب اللہ کی قدرت. دارالعلوم دیوبند جب سے چالو ہوا آج تک ایک بھی شیخ الحدیث یا محتمیم یا صدر مفتی کسی کا نام عبد الوہاب نہیں ہے. پھر بھی یہ لوگ ہم کو وہابی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ہم کو وہابی لوگ؟ دراصل یہ جو ابھی سعودیہ کی گورنمنٹ ہے، آل سعود کی گورنمنٹ، یہ جب یہ لوگ سعودی کے اوپر ان لوگوں کی حکومت آئی تو ان کے ایک پیر تھے، ابھی جو بادشاہ ہے اس کے دادا، اس کے پیر تھے شیخ عبد الوہاب نجدی. یہ ریاض جو ہے وہ نجد اسٹیٹ میں آتا ہے، تو وہ نجد اسٹیٹ کے رہنے والے بڑے شیخ تھے شیخ عبد الوہاب نجدی. وہ شیخ عبد الوہاب نجدی نے پورے عرب میں بدعت کے خلاف کام کیا، اور ہمارے اکابر بھی بدعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اس لیے ہم کو وہابی کہتے ہیں. ورنہ دیوبند میں، سہارنپور میں، لکھنؤ میں کوئی عبد الوہاب نام کے عالم آج تک پیدا ہی نہیں ہوئے. قدرتی بات. پھر بھی ہم کو زبردستی وہابی کہتے ہیں. اس طرح یہ جو ہے ابو سفیان نے یہ کہا، ابو کبشہ کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اور پھر کہتا ہے کہ اتنا بڑا دنیا کا ہرقل بادشاہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے. بہت تعجب ہوا. جیسے کہ آپ سمجھو کہ سورت کے کوئی مولانا صاحب ہے، آپ سورت والے سمجھو ان کی عزت نہ کرو. آپ تو ماشاءاللہ خوب کرتے ہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اب آپ ان کی عزت نہ کرو. اب آپ کا جانا ہوا، سمجھو کہ آپ چلے گئے دبئی، اور دبئی میں اسی مولانا صاحب کا نام آپ نے سنا، گھر گھر میں، مسجدوں میں. اچھا آپ سورت سے آئے؟ تو سورت کے تو آپ کے فلاں بزرگ ہمارے یہاں آتے ہیں اور ان کے یہ پروگرام ہوتے ہیں، ہم ان کی یہ عزت کرتے ہیں، یہ عزت کرتے ہیں، اور آپ کو اس بزرگ سے ذرا ناراضگی ہے. تو آپ آپس میں دوستوں کو کیا کہو گے؟ دیکھو نہیں وہ مولوی کی تو یہاں دبئی میں بھی اتنی عزت ہے، اپنے یہاں سورت میں تو ان کے چنے بھی نہیں آتے ہیں، دیکھو ان کا بھاؤ بھی نہیں پوچھتا ہے. یہاں دبئی میں دیکھو نہیں عرب لوگ بھی ان کی اتنی عزت کرتے ہیں. بس سیم یہ معاملہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ ابو سفیان کہہ رہا ہے، اس وقت کافر تھے، کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں تو ان کا کچھ ہے نہیں، اور یہاں ہرقل رومان امپائر کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے ان کے نام سے. یہ ابو سفیان کو دل میں بے چینی ہو رہی تھی. پھر فما زلت موقنا انه سيظهر، ابو سفیان کہہ رہے ہیں اسی وقت میرے دل میں آ گیا تھا کہ اب محمد کی دنیا میں عزت بڑھ جائے گی اور دنیا میں غالب آ جائیں گے. اور پھر ہوا بھی ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے 8ویں سال ابو سفیان کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور وہ بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے اندر داخل کر دیا. پہلے جب ابو سفیان اسلام لائے نے تو اسلام لانا نہیں چاہتے تھے، وہ تو حضرت عمر ان کو تلوار لے کے مارنے دوڑے فتح مکہ کے موقع پر. تو ان کو ان کے پرانے دوست جو صحابہ تھے، چونکہ یہ بھی بڑے لیڈر، تو صحابہ میں بڑے جو دوست تھے انہوں نے ان کو بچایا. تو اس وقت کے اوپر نہیں چاہتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ لیا ابو سفیان نے پہلے تو. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ کلمہ ان کے دل میں ایسا جما دیا کہ پھر الحمدللہ وہ پکے صحابی بن گئے، اور ایمان ان کے دلوں کے اندر مکمل طور پر داخل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط کے شروع میں جو اپنے لیے لکھا تھا کہ میں محمد اللہ کا بندہ ہوں، اس میں خاص طور پر وہ عیسائی بادشاہ کو اشارہ دینا تھا کہ ہمارے یہاں ہم نبی کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہم نبی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں.
اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ایک انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارے. اور رسول ہونا یہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ تو ایک ذمہ داری کا کام. اسی لیے آگے کیا فرمایا؟ وَرَسُولِهِ، پہلے نمبر پر عبداللہ، بعد میں وَرَسُولِهِ. اسی لیے ہم جو ہے کلمہ بھی جو پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پہلے عبد کہ نبی اللہ کے بندے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے. معلوم ہوا کہ رسول ہونا تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. جیسے کہ ایک باپ ہو، اس باپ کا بیٹا جو ہے نا ملک کا پی ایم بن جاوے، صدر بن جاوے، راشٹرپتی بن جاوے، تو ابھی باپ کے لیے تو وہ بیٹا ہی کہلائے گا. تو نبی کتنے ہی اونچے مقام پر چلے جائے لیکن اللہ کے لیے تو وہ بندے ہی کہلائیں گے. پہلے نمبر پر وہ اللہ کے بندے کہلائیں گے اور دوسرے نمبر پر وہ اللہ کے رسول کہلائیں گے. بس یہ بندہ بن کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے. ہماری سوچ میں، ہمارے بول میں ہر جگہ یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. یہ اگر آ گیا نا تو پھر ہمارے اندر سے تکبر بھی خود بخود نکل جائے گا. آج جو وہ تکبر ہے نا آئی ایم سم تھنگ، تو وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو سب مانا لیکن اللہ کا بندہ آج تک نہیں مانا. بندہ مان لے تو آٹومیٹک تکبر بھی دماغ میں سے نکل جاوے. اللہ ہم سب کو بندگی کی حقیقت عطا فرمائے. اب ابو سفیان تو باہر آ گئے اور اندر اندر جو گفتگو چالو ہوئی ہرقل بادشاہ اور وہاں کے عیسائی امپائر کے بڑے بڑے منسٹروں کی، وہ آگے حدیث پاک کے اندر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس روایت کے انوار اور برکات سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر مالا مال فرمائے. دعا کی درخواست کی چٹھی آئی ہے کہ کوئی بہن ہے فرحانہ سمیر شاہ، ان کے لیور میں تکلیف ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اور لندن جانے کی فائل رک گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قانونی کارروائی بھی آسان فرما دے. درود شریف پڑھ. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ اجتماعی انفرادی گناہوں کو معاف فرما. سب کے سامنے کیے، چھپ کے کیے، ہر ایک کو معاف فرما. اے اللہ ایک عیسائی بادشاہ کو بغیر دیکھے ہوئے ہمارے حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت اور عقیدت ہے. اے اللہ ہم امتیوں کو حضور کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ حضور کے قدم مبارک کو دھونے کی بات کر رہا ہے. اے اللہ ہمیں بھی حضور کی کامل محبت، کامل عشق، کامل ادب عطا فرما دیجیے.
اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ لوگ قسم قسم کی بیماریوں میں پریشان ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو جس الجھن اور پریشانی میں ہو اللہ اپنے کرم سے دور فرما دیجیے۔ لوگ مالی معاملات میں بہت پریشان چل رہے ہیں، کاروبار ٹھپ ہے، اے اللہ انسانیت الجھنوں میں ہے، اے اللہ سب کو حلال برکت والی روزی عطا فرما، الجھنوں کو دور فرما دیجیے، جو قید و بند میں ہیں ان کو چھٹکارا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بعض جگہوں کے اوپر پانی کی قلت کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اے اللہ اپنے خزانے کے سے پانی کی